اور کسی روایت میں ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا اگر میری رحمت اور غضب کا آپس میں مقابلہ ہوگا نا تو غضب ہار جائے گا اور رحمت جیت جائے گا، غضب ہار جائے گا اور رحمت جیت۔ یہ ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا۔ اللہ کو اپنے اس بنائے ہوئے حضرت انسان سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ اس کی تخلیق بعد میں کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کی برسات برسانے کا اصول طے کر کے خود پہ نافذ پہلے سے کرتا ہے۔ اور دوستو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک دوسری حدیث پاک ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ان للہ مئۃ رحمت، ذرا رحمت الہی کی وسعت دیکھیے، خدائے ذوالجلال کا ہم گناہ گاروں پہ کرم دیکھیے۔ فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، فرمایا لوگو اللہ کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ اللہ کی رحمت کے کتنے جز ہیں؟ سمجھانے کے لیے، بات کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے، فرمایا اس کے 100 اجزاء ہیں اللہ کی رحمت کے۔ فرمایا فَأَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً، فرمایا ان 100 اجزاء رحمت میں سے زمین پر اللہ نے صرف ایک جز کو اتارا ہے۔ کتنے اجزاء کو اتارا ہے؟ ایک جز کو اتارا ہے۔ فرمایا بین الانس والجن والبہائم والحوام، فرمایا اس ایک رحمت کے جز کی خیرات جنات کو بھی دی، انسانوں کو بھی دی، جانوروں کو بھی دی، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کو بھی دی۔ فرمایا کل مخلوقات کو اللہ نے جو پیار کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے، وہ رب کا اتارا ہوا ایک رحمت کا جز ہے۔ کیا ہے؟ ایک رحمت کا جز۔ اب حضور نے فرمایا فَبِهَا يَتَرَاحَمُ الْعِبَادِ، فرمایا اس ایک رحمت کے جز کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جنات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا تم نے دیکھا کہ گھوڑے کا بچہ ہونا تو وہ اپنا پاؤں اس کے اوپر نہیں دیتا، آنے لگے تو پاؤں ہٹا لیتا ہے۔ فرمایا یہ جو جانور کے دل میں شعور رکھا ہے، یہ بھی اس رب کی ایک جزء رحمت کا مظہر ہے، ایک رحمت کا مظہر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 99 اجزاء کہاں گئے؟ 99 اجزاء کہاں گئے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا متفق علیہ حدیث، فرمایا اخر اللہ عنده 99 جزءا، فرمایا رب کریم نے 99 اجزاء کو اپنے پاس عرش پہ روک رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ دوستو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا جواب۔ سرکار نے فرمایا یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، فرمایا ان 99 اجزاء کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحمت فرمائے۔ 99 اجزاء، یہ ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا۔ ابتدا ہو رہی ہے تو رحمت غضب پہ غالب رہے گی، اور اس کائنات کی انتہا ہو رہی ہے تو 99 اجزاء اپنے بندوں پہ رحمت کے لیے روک کے رکھے ہوئے۔ اور دوستان محترم اگلی حدیث پاک یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، اور حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کان رجل فی من کان قبلکم، فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا، فرمایا اس شخص کا عالم یہ تھا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا اس شخص کا عالم یہ تھا کہ بڑا ہی بد کردار، انتہائی نافرمان، ہر وقت اللہ کی معصیت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ اور فرمایا اس میں ایک سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کر کے آتے، وہ جاتا قبروں کو کھود کے مردوں کے کفن تک اتار کے بیچ دیتا تھا، اتنا باغی اور نافرمان۔
کہ مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنے سے نہیں گھبراتا اور ڈرتا تھا. کفن چور انسان. فرمایا ساری زندگی اسی طرح بیت گئی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آئیے دیکھیے کہ دریائے رحمت الہی کی جوش کیا ہے، تاکہ ہم شب برات کو جب اس مالک کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ واقعات اور سرکار کے یہ فرامین ہمارے دلوں کو وہ رکت عطا کر دے کہ جب ہم اس کے سامنے جھولی کو پھیلائیں تو ایک موج دریائے رحمت ہماری جھولی میں بھی پڑ جائے. اور میں بڑا بد کردار، اور میں جب مرنے لگا نا، اب ہر شخص کو اپنا اندازہ خود ہوتا ہے. میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں کہ زندگی کس طرح بیت رہی ہے یا کس طرح گزر چکی ہے. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میں زندگی کے صبح و شام کس کس طریقے پہ گزار کے عمر کے اس حصے تک پہنچا ہوں. ذرا اپنی اپنی زندگی کو دوستو آؤ اس انسان کی زندگی سے ریلیٹ کر کے دیکھیں. فرمایا جب وہ مرنے لگا نا، فقال لأہلہ، تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اہل و عیال کو بلایا اور انہیں کہنے لگا دیکھو میں بہت بد کردار ہوں، بہت گناہ گار ہوں. اگر رب مجھے پکڑنے پہ آ گیا نا اور مجھے عذاب دینے پہ آ گیا تو شاید اس دنیا میں ایسا بدبخت انسان نہ ہو کہ وہ مجھے سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دے گا. میں اتنا بڑا بد کردار ہوں. اب تم سے ایک گزارش ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو دفن نہ کرنا بلکہ اس کو جلا دینا. کیا کرنا؟ اس کو جلا دینا. فحرقوہ وَذْرُوهُ نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. صحیح بخاری کے لفظ ہے. جلا دینا، آدھی جو میرے جلانے کے بعد وہ تمہارے پاس آئے گی نا مٹی، میرے جسم کی خاک، فرمایا آدھی خاک جو ہے وہ کہیں پہاڑوں پہ خشکی میں پھینک دینا اور آدھی خاک جو ہے وہ دریا میں پھینک دینا. دریا میں پھینک دینا. وعدہ لے لیا، مر گیا. اہل و عیال نے یہی کچھ کیا، اس کو جلا دیا. اس کی خاک آدھی پہاڑوں پہ پھینک دی، آدھی دریا میں پھینک دی، مر گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب موت ہو گئی رب کریم نے حکم دیا کن، اے مرنے والے کھڑا ہو جا. دریا کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو، اس کے ہڈیوں کو، گوشت کو یکجا کرو. خشکی کو حکم دیا تم اس کے ذرات کو جمع کرو. فرمایا وہ انسان بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. اب رب کریم نے اس سے ایک عجب سوال کیا. فرمایا ما حملک علی الذی فعلت، اے میرے بندے یہ تو بتا کہ تو نے مرتے ہوئے یہ نصیحت کیوں کی، اتنی عجیب نصیحت کیوں کی. وہ آگے سے ڈرتے ہوئے بس ایک ہی جملہ بولتا ہے یا رب مخافتک، اے مولا تیرے خوف سے. اے اللہ کس سے؟ تیرے خوف سے. دوستو ہماری روح اس درجہ سکون کی نیند سو رہی ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک نامعلوم اللہ کے کس کس حکم کو پاؤں تلے روض کے گزر جاتے ہیں. ہماری زبان نامعلوم کس کس حکم کو اس کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، لیکن وہ نفسانیت پرستی ہمارے دل میں خوف کا ایک ہلکا سا بھی ذرہ پیدا نہیں ہوئی. وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مخافتک، کس وجہ سے؟ تیرے خوف کی وجہ سے. اگلے لفظ سنے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا بس اس جملے کا سننا تھا، رب نے شرمندہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا. فرمایا فغفر لہ، فرمایا بندے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا، جا جنت میں چلا جا، جنت میں چلا جا. ارے جس رب کی رحمت کی وسعت یہ ہو، جس رب کے کرم کا انداز یہ ہو، اور جو رب اپنے بندوں کے نوازنے کے لیے کس کس طرح بہانے تلاش کرتا ہو، انسان اس کا نافرمان بن کے زندگی گزار دے، اس سے بڑی انسان کی بدبختی اور سیاہ نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور دوستو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو سعید الخدری کہتے سرکار نے ایک اور موقع پہ ایک اور واقعہ سنایا. ایک اور واقعہ سنا. کہتے ایسی ایک شخص تھا بڑا مالدار. پہلا تو بد کردار